بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں دانش ملک۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پاک وطن کو دشمن کے شر سے محفوظ فرمائے، مسلم امہ میں اتحاد پیدا کرے اور اہل فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کا خاتمہ ہو، آمین یا رب العالمین۔ بڑھتے ہیں آج کے خبرنامے کی جانب۔ عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم دختر مشرق بینظیر بھٹو شہید کی 70ویں برسی آج ملک بھر میں عقیدت و احترام سے منائی گئی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر آصف علی زرداری نے گھڑی خدا بخش میں مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ لاڑکانہ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 70ویں برسی کے موقع پر کارکنوں اور رہنماؤں کی آمد کا سلسلہ دن بھر جاری رہا اور اس موقع پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو زبردست انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے بلندی درجات کے لیے دعا بھی کی گئی۔ یاد رہے کہ بینظیر بھٹو 2007 میں جلا وطنی ختم کر کے پاکستان پہنچیں تو پہلے 18 اکتوبر کو استقبالی جلوس میں دھماکے ہوئے جن میں سینکڑوں افراد جاں بحق ہوئے۔ پھر 27 دسمبر 2007 کو بینظیر بھٹو راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے سے واپسی پر جان لیوا حملے میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ کرم کا معاملہ پرانا سماجی اور قبائلی معاملہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرم اور بارہ چنار میں پیچیدہ قبائلی مسئلہ ہے۔ کرم کے مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا ہے، اس تنازع کو صوبائی حکومت نے ہی حل کرنا ہے۔ کرم کا معاملہ مس پلیس گورننس کی ترجیح کا کیس ہے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا مزید کہنا تھا کہ کرم کا ملبہ اداروں پر نہیں ڈالنا چاہیے، ملبہ اداروں پر ڈالنے کے بجائے مل بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے۔ کرم کے لوگوں کو بٹھا کر درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ کرم تنازع کو بلا وجہ طوالت دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، انتشاری سیاست کے بجائے اس مسئلے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ انتشاری سیاست کا کنٹرول ملک میں موجود سیاستدانوں کے پاس نہیں بلکہ اس کا کنٹرول ملک سے باہر بیٹھے لوگوں کے پاس ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی ازاداری قائم کرنے کے لیے جو اقدامات اور منصوبہ بندی کر رہا ہے اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں۔ اگر ہم لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بات کریں تو بھارت کی جانب سے مشرقی سرحد پر خطرات کا ہمیں بخوبی ادراک ہے۔ بھارت ہمیشہ کی طرح اپنے اندرونی انتشار سے توجہ ہٹانے اور خطے میں اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے جو منصوبہ بندی اور اقدامات کر رہا ہے، پاکستان کی اعلیٰ سول و عسکری قیادت اس سے بخوبی آگاہ ہے۔ رواں سال میں اب تک متعدد مرتبہ بھارت کی جانب سے چھوٹی سطح پر مختلف سیز فائر کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس میں 25 سیز فائر وائلیشنز، 564 سپیکولیٹو فائر، 61 ایئر سپیس وائلیشنز جبکہ 181 ٹیکٹیکل ایئر وائلیشنز کے واقعات شامل ہیں۔ رواں سال بھارتی حکومت کی جانب سے متعدد فالس فلیگ آپریشنز بھی کیے گئے جن کا بنیادی مقصد اندرونی سیاست اور خلفشار سے توجہ ہٹانا تھا۔ حیران کن طور پر تمام فالس فلیگ آپریشنز کی اطلاع را سے جڑے جعلی سوشل میڈیا پروپیگنڈے کے ذریعے دی جاتی رہی۔ پاکستان کی فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کے منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم کا بازار گرم کر رکھا ہے اور جس طرح وہاں کے نہتے کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو غیر قانونی آپریشنز میں شہید کیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ دنیا کے سامنے ہے۔ بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں عوام اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت اپنے حق خود ارادیت کے لیے عالمی توجہ کے منتظر ہیں۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھارتی سپریم کورٹ نے آرٹیکل 370 کو برقرار رکھ کر ثابت کیا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہا ہے۔
شامل کریں گے مزید خبریں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے طبیعت ناساز ہونے پر اپنی سیاسی سرگرمیاں منسوخ کر دیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی طبیعت ناساز ہے، جس کے باعث انہوں نے سیاسی سرگرمیاں معطل کر دیں۔ ذرائع کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے سیاسی سرگرمیاں اور نقل و حرکت محدود کر دی، جبکہ انہیں ڈاکٹر نے مکمل بیڈ ریسٹ کی ہدایت کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ ہفتے وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس گئے تو واپسی پر ان کے پاؤں میں تکلیف شروع ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹر نے انہیں چلنے پھرنے سے منع کیا ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر سب ڈویژن پٹھیکا نصیر آباد میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں وائس چیئرمین میونسپل کمیٹی شاہد علی عثمانی اور ممبرز میونسپل کمیٹی سمیت پیپلز پارٹی کے کارکنان نے شرکت کی۔ برسی کی تقریب کے دوران مقررین نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ دختر مشرق شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر یہ ثابت کیا کہ پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بی بی شہید ہمیشہ حق بات کرتی اور حق بات پر ڈٹ جانا ان کا مشن تھا۔ پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے اور میزائل ٹیکنالوجی دینے میں محترمہ شہید کا اہم کردار رہا، جبکہ کارکنان پیپلز پارٹی اسی نظریے اور عقیدے کو لے کر چل رہے ہیں۔ برسی کی تقریب میں مقررین نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا اور جمہوریت کے لیے ان کی گراں قدر خدمات اور جدوجہد کو بھی سراہا۔ تقریب کے اختتام پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق حلقہ سمانی میں 1 جنوری سے وارڈ لیول پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ مرکزی ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کور کمیٹی اور صدر انجمن تاجران سب ڈویژن سمانی راجہ عابد اسلم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھمبر سے مظفر آباد تک ریاستی عوام کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچانا جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اولین ترجیحات ہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق 1 جنوری 2025 سے سب ڈویژن سمانی بھر میں وارڈ لیول سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے دستور کی پاسداری کے لیے قائم کمیٹیوں سے حلف لیا جائے گا۔ تحصیل سمانی میں گھر گھر ایکشن کمیٹی کا پیغام لے کر جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی مکمل غیر سیاسی تحریک کا نام ہے جو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر بھمبر سے مظفر آباد تک بلا تخصیص و تفریق عوامی حقوق کی حقیقی معنوں میں ترجمانی کا حق ادا کر رہی ہے۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں طویل خشک سالی کے بعد بادل برس پڑے، شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ راولاکوٹ، سمانی اور تتاپانی میں طویل خشک سالی کے بعد بارش کا سلسلہ شروع۔ موسم سرما کی پہلی بارش ہونے پر شہریوں نے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا اور راولاکوٹ اور گردونواح میں ہلکی بارش، جبکہ بالائی علاقوں تولی پیر شہید گلا لسڈانہ میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو گیا اور علاقے میں سرد ہواؤں اور کالی گھٹاؤں کا راج چھا گیا۔ بارش اور برفباری سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ ضلع انتظامیہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، جبکہ تتاپانی میں بارش کے باعث بجلی کی طویل بندش بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ 2 روز تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر کوٹلی میں بھی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ان کی 70ویں برسی کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کے اصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ شرکائے تقریب نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی ملکی سیاسی خدمات کو شاندار الفاظ میں سراہا۔ تقریب میں سابق مشیر چودھری محمد الیاس، سابق امیدوار اسمبلی سردار آفتاب انجم سمیت پیپلز پارٹی کے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انتظامیہ نے کشمیریوں کی املاک کی ضبطی کا استعماری سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ضلع راجوری میں مزید 3 کشمیریوں کی جائیدادیں ضبط کر لیں، جبکہ کالے قانون کے تحت مزید 6 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انتظامیہ نے ضلع کے علاقوں کنٹی، گھڑوٹے اور پنجناڑا میں
خادم حسین، منیر حسین اور محمد شبیر کی کل 7 کنال 15 مرلے اراضی ضبط کر لی ہے، جبکہ بھارتی فورسز نے مقبوضہ علاقے کے مختلف اضلاع سے مزید 6 نوجوانوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ مودی حکومت نے اگست 2019 میں مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد کشمیریوں کے گھروں، زمینوں اور دیگر املاک کی ضبطی کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا واحد مقصد انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا اور ضبط شدہ جائیدادیں غیری کشمیریوں کو دے کر ہندوتوائی جھنڈے کو آگے بڑھانا ہے۔ چیئرمین فیئر گروپ آف کمپنیز چودھری عبدالرؤف نے اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا۔ چودھری عبدالرؤف نے قائم مقام سینئر نائب صدر اسحاق سیال اور نائب صدر ذوالفقرنین عباسی کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے قائم مقام عہدے داران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ چودھری عبدالرؤف کا کہنا تھا کہ اسلام آباد چیمبر پورے شہر کی بزنس کمیونٹی کا گھر اور مسائل کے حل کے لیے مؤثر ترین پلیٹ فارم ہے۔ ملاقات میں آئی سی سی آئی کے مختلف جاری منصوبوں، بزنس کمیونٹی کو درپیش مسائل، مارکیٹوں کے تعمیراتی کاموں سمیت دیگر اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور اپنی طرف سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ نوشہرہ پیر بھائی میں شہید بونظیر بھٹو کی 70ویں برسی بھرپور عقیدت کے ساتھ منائی گئی۔ تقریب کا اختتام پیپلز پارٹی کی خواتین ونگ کی صوبائی نائب صدر ایم پی اے نیلوفر بابر کی جانب سے ان کی رہائش گاہ پر کیا گیا۔ تقریب میں ضلع بھر سے پیپلز پارٹی کی خواتین ورکرز نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں پیپلز پارٹی کی خواتین صوبائی رہنما بھی اس موقع پر موجود تھیں اور اس موقع پر بینظیر بھٹو شہید کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صوبائی نائب صدر نیلوفر بابر کا کہنا تھا کہ ہمارا جینا مرنا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اور پیپلز پارٹی کی خواتین کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔